یہ آپ کی باڈی میں جو ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ کا من کیا ہے؟ آپ کی بریدنگ آپ کا من ہے، آپ کی سانس آپ کا من ہے، آپ کی سانسوں کی لے آپ کا من ہے۔ روحانیت کو سمجھنا ہے تو آپ پہلے اپنے آپ کو سمجھ لیں۔ اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ اپنے من کے اندر ڈوبیں، اپنے من میں کھو جائیں۔ آپ کا من کیا ہے؟ یہ آپ کا من ہے، یہ باہر نکلنا ہوا من نہیں ہے۔ آپ کا من یہ ہے، یہ آپ کی باڈی میں جو ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ آپ کا من کیا ہے؟ آپ کی بریدنگ آپ کا من ہے، آپ کی سانس آپ کا من ہے، آپ کی سانسوں کی لے آپ کا من ہے، اور سانسوں کی مالا میں پرو کر من میں اتر جانا آپ کا من ہے، اور ہم اس کو صوفیزم کا نام دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں۔ اسی میں فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مادہ صفا بھی قرار دیا گیا ہے، جو مسلمہ طور پر ایک قابل قدر چیز ہے، اور اس کا متضاد قدر ہے۔ لطیف حصے کو صفا اور کثیف حصے کو قدر کہتے ہیں۔ یہ میرے داتا فرما رہے ہیں، چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں، اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ اگر تو کسی صوفی کامل کو دیکھنا چاہتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے اصل صفا ان میں تھی۔ صفائے باطن کی اصل بھی اور فرا بھی۔ اس کی اصل یہ ہے کہ دل اغیار سے خالی ہو، اور اس کی فرا یہ ہے کہ دل اس فریب دینے والی دنیا سے کٹ جائے۔ اور یہ دونوں صفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، جو ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ بھی اہل طریقت کے امام ہیں۔ یہ تو صوفیزم کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے بہت سے بزرگان دین نے بھی کام کیا۔ صحابہ کرام کا کردار روحانیت میں بہت ٹاپ پر ہے، اور یہ بہت بلندی پہ افضل ہیں، بہت بلند ہے بزرگان دین کا ذکر بھی، اور سینہ در سینہ روحانیت کو پھیلاتے چلے گئے۔ صوفیزم یوں پھیلا کہ ہر مسئلے کا حل صوفیزم میں موجود ہے، اور صوفیزم سے لوگوں کو سکون ملا، پذیرائی ہوئی، رحمتیں ہوئی، سخت دل نرم ہوئے، ظالم سے ظالم لوگ بھی جھکنا شروع ہو گئے، اور یوں صوفیزم پھیلتی چلی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش کے عقائد و نظریات سمجھنے کے لیے آپ کو داتا گنج بخش کی ان کتابوں کو پڑھنا پڑے گا جو انہوں نے لکھی، خاص طور پر کشف المجوع میں۔ وہ بہت خوبصورت بیانات ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سید شباب اہل جنت اور امام اہل عزیمت ہیں۔ آپ نے کلمہ حق کی بلندی اور دین کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک باطل حکومت کے خلاف کلمہ حق بلند کیا، اپنے احباب، عزیز و اقارب اور اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا اور یزید کے ناجائز حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ کی ذات اقدس کے متعلق لوگ افراط و تفریق کا شکار ہو گئے۔ کسی نے آپ کے اس اقدام کو حق پر مبنی عمل قرار نہ دیا، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نانا کے دین اسلام کی حفاظت
کرتے ہوئے جھنڈا لہرایا، اور جھنڈا ایسا لہرایا کہ قیامت تک یہ علم روشن رہے گا۔ روحانیت کی بہت بلند ہستیوں میں حضرت امام حسین کا بھی ذکر بہت بلندی سے آتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے عقائد و نظریات میں یہ بھی ذکر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور انہی میں سے چراغ خاندان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیاوی تعلقات سے پاک اور صاف زمانے کے سید و سرور حضرت ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ یقیناً اولیاء مقربین میں سے ہیں۔ آپ اہل صفات کے قبلہ اور شہید دشت کربلا ہے۔ تمام اہل تصوف آپ کی درستی اقوال پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر رہا آپ متعبد حق میں مصروف رہے، اور جب تک مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، یہاں تک کہ اپنی جان عزیز راہ خدا میں قربان کر دی۔ حضرت داتا گنج بخش کربلا کے واقعے کا سارا ذمہ دار یزید کو ٹھہراتے تھے۔ آپ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب سیدنا حسین ابن علی کو اپنے فرزند سمیت کربلا میں شہید کر دیا گیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بھی خواتین مقدسہ کی نگہبانی کرنے والا نہیں تھا، اور اس وقت آپ بیمار تھے، اور امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں بھی علی اصغر ہی کہا کرتے تھے۔ جب ان خواتین مقدسہ کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کر کے دمشق لایا گیا اور یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ اسے ذلیل کرے، اور خواتین کی نگاہیں پردے سے جھکی ہوئی تھیں، اور یوں اتنے بڑے خانوادے کی خواتین کس طرح دمشق میں پہنچیں۔ حضرت داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یزید ذلت و رسوائی کا مستحق ہے، لیکن روحانیت کے منبع بلند، روحانیت کی عظیم ہستی، روحانیت کی بلند میدان کربلا کے شہداء میں جو سب سے روحانیت میں عظیم ترین ہستی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صوفیزم کو سمجھیں، آپ کا سارا سکون صوفیزم میں موجود ہے۔